بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سورۃ الغاشیہ کی ابتدائی 5 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی۔ یہ مکی صورت ہے اور 68 نمبر پر بعد سورہ ذاریات کے نازل ہوئی ہے۔ ترتیب مصحف میں 88 نمبر پر بعد سورہ اعلیٰ کے ہیں۔ ربط اور تعلق گزشتہ سے یہ ہے کہ پہلی صورت میں تزہید من الدنیا، ترغیب الی الآخرت کا بیان تھا، تو اب اس میں تخویف منکرین کے لیے اور بشارت مومنین کے لیے سنائی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آئی ہے آپ کے پاس خبر الغاشیہ، چھا جانے والی چیز کی، یعنی قیامت کی۔ چھا جانے والی چیز کیا ہے؟ یہ قیامت ہے۔ تو فرمایا هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آئی ہے تیرے پاس خبر چھا جانے والی چیز کی، یعنی قیامت کی۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، بہت سارے چہرے اس دن خاشعہ، ذلیل ہوگی۔ عاملۃ ناصبہ، عمل کرنے والی ہوگی، ناصبہ، اور اپنے آپ کو وہ تکنے والی ہوں گے، اپنے آپ کو تکھا دینے والے چہرے ہوں گے۔ بہت سارے چہرے اس دن ذلیل ہوں گے، اور وہ عاملۃ، عمل کرنے والی، ٹھیک ہے، ناصبہ، اپنے آپ کو تکھا دینے والے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہود و نصارہ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بڑے عبادت گزار بھی ان میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بعض بلکہ عیسائیوں میں تو ایسے جو شادی بھی نہیں کرتے، پوری زندگی وہ، ٹھیک ہے نا، رہبانیت میں گزار دیتے ہیں، لیکن جب تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر پورا ایمان نہیں لائیں گے تو پھر وہ عاملۃ ناصبہ، عمل کرنے والے تو ہوں گے، ناصبہ، اپنے آپ کو تکا دینے والے، لیکن کیا انجام ہوگا؟ تصلی نارا حامیہ، داخل ہو جائیں گے نارا حامیہ، ایک گرم آگ میں۔ اللہ اکبر، نارا حامیہ، گرم آگ میں داخل ہو جائیں گے۔ تسقی من عین آنیہ، پلائے جائیں گے من عین آنیہ، کھولتے ہوئے چشمے سے۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، نہیں ہوگا ان کے لیے کھانا الا من ضریع، مگر کس سے؟ خاردار جھاڑی سے۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ انہیں موٹا کرے گی، ولا یغنی من جوع، نہ ان کی بھوک کو دور کرے گی۔ وہ جو خاردار جھاڑی ہوگی جو جہنمیوں کا کھانا ہوگا، نہ وہ کھانے میں 2 چیزیں ہوتی ہے، یا تو بندے کی جان بنتی ہے اور بھوک ہٹتی ہے، تو نہ اللہ فرماتے نہ ان کی جان بنے گی اور نہ ان کی بھوک ہٹے گی، وہ کھاتے رہیں گے۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع وجوہ یومئذ ناعمہ، لیکن بہت سارے چہرے اس دن ناعمہ، تر و تازہ ہوں گے۔ لسعیہا راضیہ، اپنی کوششوں پر راضی ہوں گے۔ فی جنت عالیہ، وہ بلند جنتوں میں ہوں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، نہیں سنیں گے اس میں لغو، کوئی بیہودہ بات۔ فیہا عین جاریہ، اور اس جنت میں ان کے لیے جاری چشمے ہوں گے۔ فیہا سرر مرفوعہ، اس میں بلند تخت لگائے ہوئے ہوں گے۔ واکواب موضوعہ، اور پیالے ہوں گے موضوعہ، سلیقے کے ساتھ رکھے ہوئے۔ ونمارق مصفوفہ، اور اس میں سرہانے ہوں گے مصفوفہ، بچھے ہوئے صف در صف۔ وزرابی مبثوثہ، اور بہترین قالین ہوں گے، بچھے ہوئے قالین ہوں گے اس میں بچھے ہوئے۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، آیا نہیں دیکھتے یہ اونٹ کی طرف، کیف خلقت، کس طرح اونٹ پیدا کیا گیا ہے، یہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح پیدا کیا ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور یہ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے ہیں کس طرح آسمان بلند کیا گیا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور یہ پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے ہیں کس طرح پہاڑ گاڑ دیے گئے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور یہ زمین کی طرف نہیں دیکھتے ہیں كَيْفَ سُطِحَتْ، کس طرح یہ بچھا دیا گیا ہے، زمین کس طرح بچھا دی گئی ہے، یہ دیکھتے نہیں ہیں۔ فذکر، بس نصیحت کر، انما انت مذکر، بے شک آپ جو ہے نصیحت کرنے والے ہیں۔ ربط ان آیات میں کیا ہے؟
افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذکر انما انت مذکر. آپ نصیحت کریں، آپ نصیحت کرنے والے. مطلب جوڑ یہ ہے کہ یہ مبلغ کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں، ایک دائی توحید کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں. کس طرح؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کہ یہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے ہیں. مطلب یہ کہ اے اللہ کی توحید بیان کرنے والے، اے رب کے قرآن کے پرچار کرنے والے، تیری ہمت اونٹ جیسی ہونی چاہیے کہ یہ بھوکا اور پیاسا بھی میلوں چل رہا ہے. یہ میلوں بھوکا اور پیاسا بھی سفر کرتا ہے، اس میں ہمت زیادہ ہوتی ہے اونٹ میں. تو فرمایا تیری ہمت اونٹ جیسی ہونی چاہیے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور اے توحید بیان کرنے والے، اے رب کے قرآن کے پرچار کرنے والے، إِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، تیرے عزم اور تیرے ارادے آسمان جتنے بلند ہونے چاہیے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور اے توحید بیان کرنے والے، اے رب کے قرآن کے پرچار کرنے والے، تیرا عقیدہ اور نظریہ پہاڑ جیسا مضبوط ہونا چاہیے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور اے رب کے توحید بیان کرنے والے، اے رب کے قرآن کا پرچار کرنے والے، تیرے اندر عاجزی اس طرح ہونی چاہیے جس طرح زمین بچھی ہوئی ہے تو بچا ہونا چاہیے، تیرے اندر عاجزی بھی اتنی ہو. اللہ اکبر. عاجزی کے ساتھ جو ہے فذکر انما انت مذکر، نصیحت کریں، آپ نصیحت کرنے والے ہیں. لست علیہم بمسیطر، آپ نہیں ہیں ان پر زور چلانے والے. ان الا من تولا وکفر، مگر وہ جس نے منہ پھیر لیا وکفر اور انکار کیا. فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، بس اللہ اسے عذاب دے گا، عذاب بہت بڑا. ان الینا ایابہم، بے شک ہماری طرف ہی ان کا آنا ہے. ثم ان علینا حسابہم، اللہ پھر ہمارے اوپر ہی ان کا حساب و کتاب لینا ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.